آج اس ناچیز کو شہر ڈی جی خان کے منفرد اور علمی شخصیت مولانا حسن محمود یوسفی کی خدمت میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ تعظیم و تکریم اصحاب کبار لوگوں میں ایک ایسی زہر ڈیلی جا رہی ہے کہ حضور کے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو وہ ایسے انداز سے کرتے ہیں جیسے کوئی عام شخصیات۔ جو حضور کے صحابہ کو نہیں مانتے وہ نبوت کو نہیں مانتے۔ حضرت ابو بکر عمر پہلوئے مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی عام قبر نہیں ہے۔ بڑی عجیب صورتحال ہے، الجھن ہے۔ ایک فرقہ اہل بیت اطہار کی حب کا دعوے دار ہے اور ان میں گستاخیاں پائی جاتی ہیں، تو نیت کا ایک دار و مدار ہے عمل کے معاملہ میں۔ اس موضوع پر بھی ہمیں نگینے عطا فرمائیں۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بالکل اس انداز سے جو آپ نے گفتگو فرمائی اس کی ضرورت ہے۔ آج کی یہ تمام گفتگو تعلیمات سلیمانیہ کے حوالہ سے حضرت کے معیت میں ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اولیاء امتک یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج اس ناچیز کو ہمارے شہر ڈی جی خان کے منفرد اور علمی شخصیت صاحب نسبت حضرت علامہ مولانا حسن محمود یوسفی کی خدمت میں آنے کا شرف حاصل ہوا، تو دل میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ اہل علم کی بارگاہ میں آ کر وہ انسان کی جیسے تمنا ہوتی ہے کہ ان کے جو خیالات عالیہ ہیں علم کے حوالہ سے ان سے استفادہ کیا جائے۔ مختصراً میں کون ہوں، ناچیز میں کی حیثیت نہیں ہے۔ محمد صدیق گولڈوی پتافی بھی کہتے ہیں، ملک بھی کہتے ہیں، ڈی جی خان سے تعلق ہے اور الحمدللہ ڈیرہ غازی خان کی میونسپل کارپوریشن میں گزٹڈ آفیسر ریٹائرڈ ہوں۔ اللہ اور اس کے حبیب کا فضل ہے۔ تو بندہ ناچیز کو یہ شرف خاص حاصل ہے کہ بندہ کی نسبت تاجدار گولڈا، قبلہ عالم، نائب غوث الورا سیدنا حضور خواجہ پیر مہر علی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے خانوادہ عالیہ قدسیہ سے ہے۔ بہرحال اس ایک مختصر تعارف کے بعد بندہ اس بات کی جسارت کرتا ہے کہ حضرت صاحب جلوہ افروز ہیں، میں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ عقیدہ توحید پر آپ کچھ روشنی عنایت فرمائیں تاکہ آج کے وہ سرگرداں لوگ جن کے سامنے کچھ باطل خیالات کے لوگ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ حقیقی توحید باللہ پر گفتگو فرما کر ہمارے دلوں کو روشن فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، ہک دی دم دم سک کے، ہک دے ہر جاوچ دیرے کیا اچھے کیا جھک کے، ہک کو جیرا نو کر جانے او کافر مشرک کے۔ تو اس لیے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے آمنت باللہ۔ جب بھی ہم ایمان مفصل کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ۔ تو عقیدہ توحید کو تو اہل کتاب بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور عقیدہ توحید کو وہ سکھ برادری بھی مانتی ہے، اور عقیدہ توحید کو وہ جو شیطان مردود ہے وہ بھی مانتا تھا، وہ توحید کا منکر نہیں تھا۔ یعنی توحید کو منوانا یا ماننا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، ہر باضمیر بندہ توحید کو مانتا ہے اور یہ کہتا ہے ہمارا کنسیپٹ ہے وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان اللہ کے بعد سرکار کو ماننا اور حب رسول کا نام ایمان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔
اور پہلا صحابہ کو مخاطب ہے، قیامت تک کے لوگ بالعموم اس فرمان کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک مجھ سے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور روح کائنات کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرو گے، تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید کے لیے یہ قرآنی دلیل سب سے زیادہ واضح ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ نے فرمایا فقط میری عبادت کرو، لیکن جب عزت و تعظیم کا نمبر لگا تو فرمایا للہ العزت وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، پھر بھی سب سے پہلے اپنی ذات کا فرمایا میری عزت کرو، میرے سونے رسول کی عزت کرو، مومنین کی عزت کرو۔ بڑی تحقیقی گفتگو، جو دل میں اترنے والے کلمات عقیدہ ذات وحدہ لا شریک پر روشنی ڈال کر ہمارے دلوں کو اور بلکہ اہل ایمان کے دلوں کو منور کیا ہے۔ آج کے اس دور پر آشوب میں ایسی عقیدت کی گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کی امپورٹنس از ویری ویری اسینشل۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز رکھے۔ میں ایک اور جسارت بھی کروں گا کہ آپ اس بات پر بھی روشنی ڈالیں کہ اچھی نیت کے ثمرات کے حوالہ سے کہ سید دو عالم جان کائنات علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی کہ انما الاعمال بالنیات، تو نیت کا ایک دار و مدار ہے عمل کے معاملہ میں۔ تو برائے مہربانی اس موضوع پر بھی کچھ ہمیں نگینیں عطا فرمائیں، آپ کے مرہون منت رہیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی قربانیاں دیں، ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے۔ ان میں ایک ایسے صحابی تھے جنہوں نے صرف اس لیے ہجرت کی کہ وہ قیس صحابیہ سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور ان کا نام بھی مشہور ہو گیا مہاجر قیس۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں آپ جلوہ گر تھے، جس بزم میں تھے ابو بکر عمر عثمان علی، اس بزم کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو جب دیکھا، مومن تو تھے وہ، لیکن وہ عورت کے ساتھ اس شرط پر ہے کہ قیس ان سے شادی کرے گی، تو وہ مہاجر قیس مشہور ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، لیکن اسی وقت آپ نے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے سب کی اصلاح کر دی اور اس کی بھی اصلاح فرما دی۔ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ طویل حدیث ہے کہ جو ہجرت اللہ اور رسول کی خاطر کرتا ہے اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے، اور لیکن جو دنیا و امراتن، عورت کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت دنیا اور عورت کے لیے وہ اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک میں ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ ہم اگر نماز پڑھیں، خطبہ دیں، یہ کیل و کال ہو رہی ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو، محض اللہ کی رضا کی خاطر سخاوت، شہادت، امامت، واعظ، تبلیغ، درس، تدریس، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ ثمرات نیت عالیہ خیر، جو اچھی نیت کے حوالے سے آپ نے ہمیں گفتگو سے نوازا، وہ دیٹ از ویری اپریشیبل۔ تو میں اعتراف کرتا ہوں کہ جیسے حضور سیدنا مولا کائنات علیہ السلام کے سامنے وہ یہودی گرفت میں آیا، جب وہ بالکل آپ اس کو جان سے گزارنے والے تھے، قتل کرنے والے تھے، تو اس نے جسارت کی آپ کے رخ تاباں پر تھوکنے کی، تو آپ نے فوراً اسے بجائے قتل کرنے کے چھوڑ دیا تھا۔ تو نیت یہی تھی کہ اب میری جو ہے نا اپنی ذاتی کیفیت ہے وہ شامل نہ ہو جائے، تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی نیت کے لیے آپ نے اسے رہا کیا۔ تو ان کے چند لمحات بعد وہ قدموں میں گر کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کو ایکسیپٹ کر کے مولا کائنات کی وہ چشم کرم کا
پروردہ بنا۔ جناب حیدر کرار اہل بیت اطہار اور حضور کے غلاموں تمام جانثاروں کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھی منور رکھے، ہمیں حسن عقیدت اور حسن نیت کی نعمت سے بھی نوازے۔ حضرت میں آپ کی خدمت قدسیہ میں ایک بڑا اہم سوال جو دین اسلام کے دامن میں اس کے بغیر کسی بھی کلمہ گو کا ایمان یافتہ ہونے کی قطعی طور تک صورت نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہے دیٹ از عقیدہ ختم نبوت۔ تو ختم نبوت کے حوالہ سے آج کے اس پر آشوب دور میں بڑے مشبہ شکلیں لے کر میں سوشل میڈیا پر بک بک کرنے والے قادیانی کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور گزشتہ دنوں میں نے ایک کلپ کو دیکھا، اس میں وہ بڑی یعنی توڑ موڑ کر کے جناب آیات مبینات کا تذکرہ کر رہا تھا، ماں کا خاتمی مرتبت پر، خاتم کا لفظ پر، تصدیق پر بات کرتا تھا، اس کے یعنی نبوت کے اختتام پر بات نہیں کر رہا تھا۔ تو اس دور حاضر میں ختم نبوت پر گفتگو فرما کر ہمارے دلوں کو اس نعمت ختم نبوت کے نور سے تاباں فرمائیں۔ ختم نبوت کے جو منکر ہیں نا، وہ در حقیقت شیطان کے پیروکار ہیں، وہ توحید کو مانتے ہیں شیطان کی طرح، لیکن وہ نہ انبیاء کی رسالت کو مانتے ہیں، نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ آیت قرآن میں چمک رہی ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ حدیث چمک رہی ہے۔ اس کو آپ کا فرمان، آپ کا فرمانا، اس کو صحابہ کرام بہتر سمجھتے تھے۔ اس لیے جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ اگر آپ کے بھی ختم نبوت کے بعد دروازہ کھلا تھا، تو وہ تو کہتا تھا، خط بھی لکھ دیا کہ مسیلمہ رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کی سرکوبی کی، اس ملعون کو قتل کرایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے اس فرمان کو سامنے رکھا گیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد ایسے ہوں گے ہم دجالون و کذابون جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو در حقیقت جو ختم نبوت کو نہیں مانتے، وہ صرف شیطان کی طرح توحید کو مانتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی رسالت کو مانتے تو وہ ختم نبوت کا انکار نہ کرتے۔ بالکل اس انداز سے جو آپ نے گفتگو فرمائی، اس کی ضرورت ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں عقیدہ ختم نبوت کی جو ضرورت اور اہمیت ہے، کسی بھی کلمہ گو کے لیے بالکل راسخ العقیدگی کے لحاظ سے ہونی چاہیے۔ ایک سیکنڈ کی بات ہے کہ پچھلے دنوں گیدرنگ تھی، لوگ بیٹھے تھے، میں گزرا، کسی سے پوچھا کیا ماجرا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک عورت مر گئی ہے۔ وہ کون تھی؟ وہ نئے یہاں پہ آئے ہوئے قادیانی عورت مر گئی تھی، ان کے لیے ایک بڑی خاص قسم کی ایمبولینس بھی آئی ہوئی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان اہل سنت میں سے جن کو میں بالکل اچھی طرح میرا ان کے ساتھ انٹروڈیوسڈ تھا، تو وہ دیکھ کر میں تو متحیر رہا، یار جو قادیانی کی موت میں یا جنازے کے لیے بیٹھے ہو۔ حضرت آج کے اس دور میں ایک بڑی اہمیت کا حامل اور بھی سوال آپ کے گوش گزار کرنا ہے کہ حب اہل بیت پاک کے حوالہ سے صحیح مسلک کی نشاندہی فرمائیں۔ وہ کیونکہ آج بڑی عجیب صورتحال ہے، الجھن ہے، ایک طرف سے ایک فرقہ اہل بیت اطہار کی حب کا دعوے دار ہے اور ان میں گستاخیاں پائی جاتی ہیں، ایک اور فرقہ ہے جو اصحاب کبار کے اذکار میں پیش لگتا ہے، لیکن ان میں اہل بیت اطہار کے اسماء مقدسات یا حضور کے شہزادوں کے نام لیے جائیں تو ان کے چہروں پر ایسے شکن آتے ہیں کہ بندہ مکروہ چہرے دیکھ کر بڑا دہل جاتا ہے۔ تو آپ شفقت کریں، حب اہل بیت کے حوالہ سے صحیح مسلک کی نشاندہی۔ حب اہل بیت کا جو مسلک ہے وہ مسلک اولیاء اللہ کرام ہے۔ اہل بیت کا تعلق قرآن سے تھا، اہل بیت نے اپنے بازو میں بڑی بڑی کڑیاں نہیں ڈالی ہوئی تھیں، اور اہل بیت اطہار یہ من کے یہ گھنٹے کلابے نہیں تھے۔ اہل بیت اطہار کے مسلک سے وابستہ اولیاء اللہ کرام ہے۔ اہل بیت قرآن کے حافظ تھے۔ حضرت امام حسین نے نو کے سینہ پر قرآن پڑھا ہے،
اور جس کو قرآن نہ آتا ہو اور ذاکر کے نام پر سٹیج پر رہے ہوئے ہیں، چند اس نے بند یاد کیے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اس قسم کے لوگوں کو کوئی اہل بیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، لیکن اولیاء اللہ کا تعلق اور مسلک کے اولیاء سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ وہ نعرہ حیدری کوئی لگا دے، وہ کہتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ خارجی مائنڈ لوگ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اہل بیت کو ماننا اولیاء اللہ کا مسلک ہے، اور اس سے بڑی کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے خطبہ جمعہ میں محمد و آل محمد ان کا درود، ہمارے نکاح میں محمد و آل محمد پر درود، اور ہماری نماز میں محمد و آل محمد پر درود، اور ہماری دعائیں باحوالہ حدیث معلق ہو جائیں اگر ہم دعا کے اول اور آخر میں محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھیں۔ اہل بیت کو ماننے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، قرآن پڑھنے والے، باشرع داڑھی رکھوانے والے، نماز اور شریعت کی پابندی کرنے والے مذہب اولیاء اہل سنت ہیں۔ ماشاء اللہ حضرت، آپ نے حب اہل بیت کے پاک کے حوالے سے جو مستند آپ نے حوالہ جات دیے، شیخ سعدی غریب نواز کی ذات مقدس یا حضور سلطان الہند نائب رسول اللہ غریب نواز کے حوالے سے، اسی ضمن میں ایک چھوٹی سی میں بھی گزارش کروں گا کہ حضور خانوادہ گولڈا شریف سے حضور سیدنا نصیر ملت چراغ گولڈا نے فرمایا کہ زہراؤ علی و حسین و حسن کا ہوں غلام، سبحان اللہ۔ زہراؤ علی و حسین و حسن کا ہوں غلام، لگا کر تو دیکھے نعرے جہنم مجھ کو ہاتھ، لگا کر تو دیکھے نعرے جہنم مجھ کو ہاتھ۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں، اور ان کے حوالے سے اہل بیت اطہار کی الفت اب یعنی ہمارے لیے وہ چھلکتے جام ہمیں عطا ہو رہے ہیں۔ عزیز مولانا حضرت، آپ کی بڑی ذرا نوازی ہے، میں آپ کا قیمتی وقت لے رہا ہوں۔ اب میری جو نیکسٹ گزارش ہے، جو میرا مقصود ہے گفتگو کا، وہ تعظیم و تکریم اصحاب کبار علیہم رضوان۔ آج کے اس دور میں لوگوں میں ایک ایسی زہر ڈیلی جا رہی ہے کہ حضور کے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو وہ ایسے انداز سے کرتے ہیں جیسے کوئی عام شخصیات، جبکہ اللہ نے قرآن میں ان کی عظمت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہم کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ برائے مہربانی تعظیم و تکریم اصحاب کبار علیہم رضوان پر بھی ذرا مہربانی فرمائیں۔ جو حضور کے صحابہ کو نہیں مانتے وہ نبوت کو نہیں مانتے۔ کوئی نبی بخش کی قبر تو نہیں ہے، او اندھے حضرت ابو بکر عمر پہلو مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی عام قبر نہیں ہے۔ کیا تم دین کا مذاق اڑا رہے ہو؟ گمراہ خارجیوں اور بے دین لوگوں، تم جو ہے نا دین کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تم نبی کو نہیں مانتے۔ اگر نبی کو تم مانتے ہو، کیا بتاؤ امام الانبیاء کے شانوں پر باغی سوار ہو سکتے ہیں؟ اگر تم امام الانبیاء کو مانتے ہو، کیا یہ دین کا کھلا مذاق نہیں ہے؟ غلط یا غاصب لوگ وہ نبی کے ساتھ آرام فرما ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے تو سب کچھ دکھا دیا۔ حسنین کو شان محبوب کے راکب دوش بنا دیا، حضرت ابو بکر عمر کو نبی کے پہلو میں لٹا دیا، اور حرم مصطفیٰ کے لیے قرآن میں فرما دیا ازواجہ امہاتہم۔ لیکن جو اہل بیت کو بک بک کرے یا کسی صحابی کی شان میں بک بک کرے، در حقیقت وہ رسالت کو نہیں مانتا، توحید کو سب مانتے۔ حضرت آخر میں میرا گزارش ہے کہ آج اولیاء کاملین سے عقیدت رکھنے والے سیدنا غوث اعظم پیران پیر، پیر دستگیر کی 11ویاں منانے والے، یا حضور خواجہ غریب نواز کی چھٹیاں منانے والے، یا اولیاء کاملین کے آراس مقدسات کی تقریبات کو اپنے گھروں میں تبرکاً سجانے والے لوگ بکثرت موجود ہیں، مگر ایسی محافل کو سجانے والوں پر مختلف قسم کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔
تو برائے مہربانی ہمیں اس قسم کی مجالس اور محافل سجانے اور آراس کی تقریبات کو منانے کے حوالے سے ذرا ہمارے دلوں کو روشن یہ جو لوگ آپ فرماتے ہو کہ آراس اور بزرگوں کی محفلوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ شیطان کے پیروکار ہیں، تو یہ ایک تھالی کے چٹے پٹے ہیں، یہ آتش بازی اور یہ اس قسم کی خرافات جو شادیوں پر ہوتی ہیں یہ سب کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہاں ان کا اعتراض بھی نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر الصالحین تنزل الرحمت، صالحین کا ذکر کرو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ گھروں میں، مساجد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی یاد بنانا، در حقیقت وہ ان کی تعلیمات کو اجاگر کرنا، اور جو بعض ہوتا ہے اس میں جو غوث پاک نے قرآن و سنت کا میسج دیا ہے وہی بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے خیرات کی جاتی ہے، خیرات اللہ کے نام کی، کس کو اعتراض ہے؟ یا دعا مانگی جاتی ہے، یا درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس میں کیا تکلیف ہے؟ ان لوگوں ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اللہ والوں کو ماننا اور ان کی عزت تکریم کے ساتھ۔ حضور، میں آقا دو سرا جان کائنات پاک کے ہجرت مدینہ منورہ اور حضور کے اخلاق کریمانہ اور فتح مکہ پر جانی دشمنوں کو معاف کرنا، حضور کے لاسانی عفو و درگزر کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کچھ ہمیں بھی ارشادات سے نوازیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکلیف اٹھانا، آپ کا ہجرت فرمانا، اور آپ طیف میں آپ کے جسم نازنین کو لو لہان کیا گیا، یہ مجاہدہ رسول ہے۔ بعض پھر دشمن رسول کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ باذن اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودیت، حیات النبی ہونا، تو وہ تو انہوں نے تو سفر کیا، انہوں نے ہجرت کی، وہ تو ان کے پیر متورم ہو گئے، وہ اتنا دن چلتے رہے، تبوک میں چلتے رہے، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ وہ نبی کا سفر کر مکے میں تھے تو مدینے کیسے تھے؟ تو یہ نبی پاک کا مجاہدہ۔ جہاں تک تصرفات انبیاء علیہ السلام کا تعلق ہے، وہ تو سبحان اللہ، جو بلقیس کا تخت اٹھا کر آیا تھا، قبل یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے، فلما رآہ مستقرا عنده، وہ تخت سلیمان کے آگے رکھا تھا علیہ السلام کے سامنے، 700 میل کا فاصلہ تھا۔ تو یہ ایک ولی کا تصرف ہے، اور اس کے محبوب امام الانبیاء جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کے بارے میں یہ عرضہ سرہی کرنا، وہاں تھے تو وہاں کیسے تھے؟ دیکھو ہجرت کی، سفر کیا، ہفتہ چلتے رہے، لیکن وہ معراج والی رات جب آپ لوٹے تو حدیث پاک ہے کہ 18,000 سال کی رات تھی۔ جب آپ لوٹے تو آپ نے فرمایا، جب میں لوٹا تو جہاں سے آپ نے ہجرت کی تھی تو فرمایا وہ دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر نرم اور گرم تھا، او منیا ہوں جیندی اک وچ شرما، بستر نرم گرم تھا، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا۔ یہ تصرف رسالت معاب ہے۔ ایک جبرائیل آن وحد میں جنت سے میڈا لا کر جو نبی کے قدموں کو چومتا ہے، وہ میڈا ذبح کرا دیتا ہے۔ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ عید آ رہی ہے، علماء برسر منبر بیان کریں گے، وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ آ کر ایک میڈے کو قربان کرا دیتا ہے۔ یہ تو جبرائیل نبی کے تلووں کو چومنے والا ہے، بِإِذْنِ اللہ اس کا تصرف ہے۔ اور رسالت معاب کے معجزات اور تصرفات بِإِذْنِ اللہ کا کیا کمال ہوگا، اور آپ کا عفو درگزر، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اگر بد دعا دیتے تباہ ہو جاتے وہ، لیکن آپ دعا فرما رہے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ حتیٰ کہ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا، بت پاش پاش کر دیے، اور آپ کے جانی دشمن سوچ رہے تھے کہ آپ ایکشن لیں گے، لیکن یہ شان کریمانہ ہے، شان رحمت ہے، آپ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ اساں سن دے آئیوں قدیماً حدیثاً، غریبیں دے بیڑے وسیں دے محمد، محبوب کل سونا ختم رسول، جدو لنگدا گیا رنگ لیندہ گیا۔ الحمدللہ آپ نے بالکل سیر حاصل گفتگو فرمائی،
اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر میں اس بات کی جسارت کروں گا کہ سرزمین ڈیرہ غازی خان پر اہل اللہ لوگوں کی ماشاء اللہ بکثرت قیام ہے، ان کے مزارات ہیں۔ تو بالخصوص میں شہر ڈی جی خان کے حوالہ سے، جن کو والی ڈیرہ حضرت سید ملا قائد شاہ صاحب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور ان کے بعد شہر ڈی جی خان میں خانوادہ گیلان میں ایک وہ عظیم روحانی شخصیت جو سید پیر امیر شاہ صاحب گنج بخش غریب نواز بلاک یو میں جو آپ آسودہ خواب ہیں، اور عام کے پہلو میں دیگر شہزادگان بھی گیلانی تشریف فرما ہیں، تو ان کے حوالہ سے بھی گفتگو فرما کر ڈی جی خان کے لوگوں کو اس بات کی شناسائی کا موقع بخشیں۔ دیکھو جو اولیاء اللہ کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں جی جہاں کوئی پکا مزار بنا دو، پکی عمارت بنا دو، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ او ڈی جی خان میں دیکھو والی ڈیرہ غازی خان کا بہت بڑا مقبرہ ہے، اور ساتھ ہی حضرت پیر ملا قائد شاہ رحمۃ اللہ علیہ آسودہ خواب ہیں، اور وہاں جا کر دیکھ سکتے ہو کہ حضرت پیر ملا قائد شاہ کے مزار پر صبح و شام قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کے نام کی خیرات اور لنگر چل رہا ہے۔ اور وہ غازی جو دنیا کا غازی تھا، غازی خان، اور اس کی جو قبر ہے فاتحہ کے لیے ترستی ہے۔ اور یہ جو حلا کا کہنا کہ جہاں عمارت بنا دو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کاٹ ملا قائد شاہ ہوتا ہے تو اس عمارت میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ اور خانوادہ گیلانیہ سے جس ہستی کا ذکر کیا گیا، خدا کی قسم پہلے میں یہ شعر پڑھوں گا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور غوث العظم کے پیارے شہزادے موسیٰ پاک شہید کے لخت جگر ہیں، حضرت پیر امیر شاہ گیلانی ہیں، حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ اس خانوادہ میں حضرت پیر سلیمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت بڑا نام ہے، حضرت پیر جمعہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، حضرت منظور شاہ صاحب بہت بڑا نام ہے، حضرت پیر رضا شاہ صاحب جب حال ہی میں ان کا وصال ہوا ہے بہت بڑا نام ہے۔ اور اس گیلانیہ سادات میں پیر سردار علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ بہت بڑا نام ہے۔ یہ پاک گھرانہ یا رسول اللہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ میں اس گھرانہ سے ذاتی طور پیار کرتا ہوں، ان کی محافل میں شریک ہوتا ہوں۔ یہ حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں، لیکن کچھ بھیڑے ان میں گھس آئے ہیں باہر کے لوگ جو ان کو بزرگوں کے مشن سے ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن مسلک سے۔ لیکن میری دعا ہے کہ یہ خانوادہ گیلانی قیامت تک چمکتا رہے، اور غوث العظم محبوب سبحانی کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ دربار پیر امیر گنج بخش شاہ صاحب قیامت تک آباد رہے۔ اگر گیتی سراسر باد گیرد، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرد۔ شہزادگان کا میں نوکر ہوں، اللہ ان کو اپنے دادا غوث پاک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غوث پاک کے غلاموں کو بلائیں، اور ان سے ذکر محمد و آل محمد اور مجلس حسین علیہ السلام ضرور سنیں۔ آج کی یہ تمام گفتگو تعلیمات سلیمانیہ کے حوالہ سے حضرت کے معیت میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے مزین فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کو ان کے ساتھ وابستگی بخشے تاکہ ہمارے ایمان و اعمال کی محافظت رہے، اور اس دور پرفتن میں ہمیں جو ہے راست روی نصیب رہے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔